الثانی کی 22 تاریخ ہے، سن 13 ہجری، 22 جمادی الثانی بروز سوموار۔ خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل، یار وار و مزار، امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے۔ اسی مناسبت سے آج ہم اپنے اس بیان میں شان صدیق اکبر کو بیان کریں گے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شخصیت کا تعارف کچھ اس انداز سے ہے کہ یہ ابو بکر جو ہے یہ لقب ہے یا کنیت ہے۔ ابو بکر کنیت ہے اور صدیق لقب ہے۔ کنیت عام طور پر ہوتی ہے بیٹے کے نام سے، ابو اسامہ، ابو زید، ابو عثمان، ابو حمزہ۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی جو کنیت ہے وہ ان کے بیٹے کے نام سے نہیں ہے۔ آپ کے کسی بیٹے کا نام بکر نہیں ہے۔ یہ کنیت کیوں پڑی ہے؟ یہ کنیت اس وجہ سے پڑی ہے کہ بکر عربی میں کہتے ہیں پہلا۔ صبح کا جو ٹائم ہوتا ہے دن کا، اس کو عربی میں کہتے ہیں بکرتن، کہ وہ صبح کا پہلا وقت ہوتا ہے۔ صدیق ہر کام میں پہلا تھا، کنیت ہی ابو بکر پڑی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ میں سب سے منفرد اور ممتاز حیثیت رکھتے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ پوری انسانیت میں انبیاء کے بعد سب سے اونچے مرتبے پر، سب سے اونچے رتبے پر، افضلیت میں اور برتریت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور قرآن عظیم الشان کے اندر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں 15 آیات نازل ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت کا ایک حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کے بہت سارے اعزازات ہیں جو قرآن نے بھی بیان کیے ہیں، احادیث نے بھی بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک اعزاز یہ ہے، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کی ہے وہ در حقیقت اللہ فرماتے ہیں میں نے مدد کی ہے۔ اس سے بڑا اعزاز کیا ہو سکتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کی مدد کو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے مدد کی ہے۔ اس لیے کہ بعض جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ جب بندہ کوئی اخلاص کے ساتھ کوئی کام کرے تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ کام اس بندے نے نہیں کیا بلکہ میں نے کیا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ اے پیارے حبیب ان کفار کی آنکھوں میں مٹھی بھر کے مٹی جو ہے وہ آپ نے نہیں ڈالی، وہ میں نے ڈالی ہے۔ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل پسند آیا تو فرمایا کہ وہ کام میں نے کیا ہے۔ ایسے ہی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدد کی ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، وہ مدد صدیق نے نہیں کی بلکہ اللہ نے کی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے دوست کی مدد 4 طریقے سے کی ہے۔ سب سے پہلی مدد کی ہے تصدیق بلا تردد۔ تصدیق بلا تردد، بغیر سوچے سمجھے تصدیق کرنا، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی تصدیق ہے، پہلی مدد ہے جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی ہے۔ اس
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو آپ نے یہ پیغام جب امت کو دینا شروع کیا ہے تو اس وقت جس کے سامنے بھی یہ پیغام پیش کیا ہے سب نے کہا ہے کہ میں سوچ کے بتاؤں گا، یا کسی نے کہا ہے کہ میں اپنے بھائی سے مشورہ کر کے بتاؤں گا، اپنے والد سے، اپنے خاندان والوں سے مشورہ کر کے بتاؤں گا۔ اور یہی پیغام جب سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا، انہوں نے تصدیق بلا تردد کی ہے۔ اور مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور ایسی تصدیق بلا تردد کی ہے کہ صرف خود اس تصدیق میں شامل نہیں ہوئے ہیں بلکہ اپنے سارے خاندان کو اس تصدیق بلا تردد میں شامل کیا ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں یہ واحد صحابی ہیں جن کو یہ خصوصیت اور اعزاز حاصل ہے کہ جن کی 4 پشتوں کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ان کے والد ابو قحافہ وہ بھی صحابی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بھی صحابی، ان کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر وہ بھی صحابی، اور ان کے پوتے بکر بن عبد الرحمن وہ بھی صحابی۔ 4 پشتوں کو انہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے سرفراز فرمایا ہے۔ تصدیق بلا تردد کس کس مقام پر کی، کس کس انداز سے کی ہے کہ معراج کی رات ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کیا ہے۔ جب سفر کر کے واپس آتے ہیں جبریل سے کہتے ہیں کہ یہ میں نے رات کے اس کچھ حصے میں اتنا بڑا سفر کیا ہے کہ یہاں سے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، پھر انبیاء کی امامت ہے، پھر آسمان کا سفر ہے، جنت کے مناظر ہیں، جہنم کے مناظر ہیں، پھر رات کو اس پہاڑ میں واپس لوٹ آیا ہوں۔ جب یہ میں بات اپنی قوم کے سامنے پیش کروں گا تو میری کون تصدیق کرے گا، میری کون تصدیق کرے گا کہ رات کے اس مختصر وقت میں اتنا لمبا سفر؟ ان قومی لا یصدقوننی، میری قوم میری تصدیق نہیں کرے گی۔ تو پھر جبریل نے آگے سے کیا کہا؟ فرمایا ان ابا بکر یصدقک وهو صدیق۔ سبحان اللہ، ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا، وجہ کیا ہے کہ وہ صدیق ہے۔ اس وقت پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اپنا سفر جو ہے پیش کیا، سفر کی روداد پیش کی ہے، اس وقت جو بیٹھے تھے سب نے کہا کہ یہ تو عقل بھی جو ہے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ رات کے اس مختصر وقت میں اتنا لمبا سفر، پھر آسمانوں کا سفر، پھر جنت اور جہنم کے مناظر، اللہ رب العزت سے ہم کلامی۔ ابو جہل نے کہا آج وقت ہے کہ اب دیکھتے ہیں دوست جو دوست کی تصدیق کرتا تھا، آج دیکھتے ہیں کہ دوست کیا کہتا ہے، یہ تو عقل میں تسلیم نہیں کرتی ہے۔ ابو جہل وہاں سے اٹھتا ہے، سیدھا ابو بکر کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، کہتا ہے کہ ہاں بتا، تیرے دوست نے تو یوں کہا ہے، اب میں صبح کے وقت تیرے پاس آیا ہوں، بتا اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے دوست نے یہ بات کی ہے تو میں تصدیق کرتا ہوں۔ فرمایا کہ میں نے تو اس سے بھی بڑی باتوں میں ان کی تصدیق کی ہے، میں نے تو آسمان سے اترتی ہوئی باتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہیں، میں نے تو ان کی بھی تصدیق کی ہے، اگر یہ میرا دوست کہتا ہے تو پھر وہ سچ کہتا ہے۔ اور اسی وقت سے ان کا لقب صدیق پڑ گیا۔ لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو، لقب صدیق بن جائے، صداقت ہو تو ایسی ہو، مزار و غار کے ساتھی، رفاقت ہو تو ایسی ہو، میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دیکھا ہے کہ ایک صحابی کی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کسی معاملے میں ناراضگی ہو گئی، تو انہوں نے ان سے جھگڑنا شروع کر
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جلال میں آ گئے اور فرمایا کہ تم میرے دوست کو چھوڑو گے؟ انی رسول اللہ علیکم جمیعا، جب میں نے یہ پیغام تمہیں پہنچایا تھا کہ میں تم سب کا جو ہے رسول ہوں، اس وقت کسی نے تکذیب کی تھی، کسی نے مشورے کے لیے ٹائم مانگا تھا، تو اگر تصدیق کی تھی تو ابو بکر نے اس وقت سب سے پہلے تصدیق کی تھی۔ کیا تم میرے دوست کو چھوڑو گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی مدد تصدیق بلا تردد۔ دوسری مدد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی الا تنصروه فقد نصره اللہ۔ یہاں آپ رہیے گا ذرا، جہاں بات چل رہی ہے ہماری، اپنے مال کو بے دریغ طریقے سے خرچ کیا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے۔ اپنے مال کو بے دریغ خرچ کر کے، استعمال کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ آپ مکہ کے مالدار تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب اسلام قبول کیا ہے تو 40,000 درہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی سربلندی کے لیے آپ کے قدموں میں نچھاور کر دیے ہیں۔ 40,000 درہم یوں سمجھیے جیسے 400 اونٹ ہوں، اور آج کے زمانے میں اگر 400 اونٹ کی قیمت لگائی جائے تو 12 کروڑ بنتی ہے۔ اور جب سب کچھ نچھاور کر دیا ہے تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا ہے کہ ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بٹن بھی نہیں ہے، اور اس کپڑے کو جوڑنے کے لیے کانٹوں کا استعمال کیا ہوا ہے۔ اس انداز میں ہے تو حضرت جبریل آتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے دوست نے یہ ٹاٹ کا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ سیدنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے نے اتنا مال خرچ کر دیا ہے کہ اب اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچا ہے، تو اس نے اب ٹاٹ کا لباس پہن لیا ہے۔ تو حضرت جبریل نے کہا تو کہ پھر اپنے دوست سے کہہ دیجئے کہ میں اللہ رب العزت کی طرف سے آیا ہوں 2 پیغام لے کر، سبحان اللہ، 2 پیغام لے کر آیا ہوں۔ پہلا پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ابو بکر کو سلام بھیجا ہے، سبحان اللہ، اور دوسرا پیغام یہ ہے کہ اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر کیا تو اس حال میں مجھ پہ راضی ہے؟ اللہ رب العزت خود پوچھیں کہ کیا یہ میرا بندہ مجھ پہ راضی ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے رضامندی کا پروانہ تو پہلے جاری کر دیا تھا، رضی اللہ عنہم، کہ اللہ رب العزت ان سے راضی ہو گیا ہے۔ فرمایا کہ یہ بھی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں؟ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا انا راضٍ عن ربی، انا راضٍ عن ربی، انا راضٍ عن ربی، میں اپنے رب پر راضی ہوں، میں اپنے رب پر راضی ہوں، میں اپنے رب پر راضی ہوں۔ تیسرے طریقے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی سیدنا صدیق اکبر نے۔ وہ مدد کس انداز سے کی کہ اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حالت مرض میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر تشریف لائے ہیں، اور بخار کی شدت کی وجہ سے آپ کے ماتھے اور سر پر پٹی باندھی ہوئی ہے، اور اس حالت مرض میں آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس میں کہا کہ پوری انسانیت میں جس کا بھی مجھ پر احسان تھا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا ہے سوائے ابو بکر کے۔ اپنی ذات سے، اپنے خاندان سے، اپنے اہل و عیال سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی مدد کی کہ جس کی مثال تا قیامت باقی رہے گی۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر وقت ساتھ رکھنا چاہتے تھے، اور یہ رہتے بھی ہر وقت ساتھ تھے۔ ایک دفعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ لوگوں کو مدینہ کے مضافات میں بھیجوں، اور جو دوسروں جگہ پر جا کر سنن اور فرائض کی دوسرے لوگوں کو تعلیم دیں۔ اب میں کچھ لوگوں کو منتخب کرنا چاہتا ہوں بھیجنے کے لیے۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابو بکر اور عمر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟
ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ فرمایا کہ انہو لا غنا بی عنہما، ان دونوں کے بغیر تو میرا گزارا ہی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ یہ دین کے کاموں میں ابو بکر اور عمر میری آنکھیں اور میرے کان ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی اعزازات ملے ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے بھی ابو بکر صدیق کو اعزاز ملیں گے۔ فرمایا کہ جنت کے اندر جب اللہ رب العزت تمام لوگوں کو اپنا دیدار اور تجلی کروائیں گے تو عام لوگوں کو اللہ رب العزت کا دیدار عام ہوگا، ابو بکر کے لیے خاص ہوگا۔ اور آپ علیہ السلام کے ساتھ ایسا رہے ہیں، ہجرت کا سفر ہے، وفاؤں کا سفر ہے، جانثاری کا سفر ہے، مشقتوں کا سفر ہے، پرخطر سفر ہے۔ ایسے نہیں مشرکین نے کہا تھا کہ جو ان دونوں کو ہمارے پاس لے آئے، جب ان کا ہمیں پتہ بتا دے 100 اونٹوں کا انعام دیں گے اس کو۔ لیکن آپ نے کیا کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو گئے ہی ہیں اس عظیم سفر میں جس کی الگ داستان ہے، لیکن اپنے پورے اہل خانہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے جو ہے سپرد کیا ہے، اپنی بیوی کے ذمہ لگایا ہے کہ تم نے تازہ کھانا پکایا کرنا ہے، اور اپنی بیٹی کے ذمہ حضرت اسماء کے ذمہ لگایا ہے کہ تم نے وہ تازہ کھانا ہم تک پہنچایا کرنا ہے۔ جنہوں نے غار ثور دیکھی ہے ان کو اندازہ ہوگا کہ کتنا وہ مشقت کا سفر ہے، کتنا وہ بلندی کا سفر ہے، اور اب تو پھر بھی سیڑھیاں اور راستے کچھ بن گئے ہیں، اس وقت تو کچھ بھی نہیں تھا، سیدھا پہاڑ تھا، اب سیڑھیاں کے باوجود چڑھنا مشکل ہے۔ تو اندازہ لگائیے کہ حضرت اسماء مغرب کے بعد جاتی تھی کھانا تازہ لے کر، اور صبح سورج طلوع ہونے سے، فجر کے وقت ہونے سے پہلے رات کے اندھیرے میں واپس لوٹ آتی تھی، اور اپنے بیٹے عبد الرحمن کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، تم نے رات کو ہمارے ساتھ رہنا ہے، اور دن کو تم نے کیا کرنا ہے کہ واپس آ جانا ہے۔ تم نے مکہ کے اندر لوگوں کے پاس آ کر چلنا پھرنا ہے، لوگوں کی باتیں جو ہیں وہ سننی ہیں کہ وہ کفار اب کیا پلاننگ کر رہے ہیں، اور رات کے پہر میں آ کر وہ ہمیں بتانی ہے۔ اور ان کا جو غلام تھا اس کی ڈیوٹی لگائی کہ تم نے یہ بکریاں چرانی ہیں، اور بکریاں چراتے چراتے تم نے پہاڑ کی چوٹی پر لے آنی ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو تازہ دودھ پلا کے جایا کرنا ہے۔ تیسرے طریقے سے مدد فرمائی کہ خود اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے ذریعے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، الا تنصروه فقد نصرہ اللہ۔ اور چوتھے طریقے سے مدد فرمائی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کی تشریف لے جانے کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد، اس مخدوش امت کو جو سنبھالا ہے سیدنا صدیق اکبر نے، یہ بھی در حقیقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں سیدنا صدیق اکبر کو مصلی پر کھڑے کر کے امت کو بھی یہ پیغام دے دیا تھا کہ میرے بعد اس مصلی کا وارث بھی یہی ہے اور اس امت کا وارث بھی یہی ہے۔ الا تنصروه فقد نصرہ اللہ، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ابو بکر نے مدد نہیں کی بلکہ یہ میں نے مدد کی ہے۔ ان کی مدد کرنا اتنا اللہ رب العزت کو پسند آیا ہے۔ دوسرا اعزاز، اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا، قرآن نے کہا ہے دو میں سے دوسرا، ثانی کہتے ہیں دوسرے کو، اثنین کہتے ہیں دو کو، اور دو میں سے دوسرا یہ کس نے کہا ہے؟ قرآن عظیم الشان نے کہا ہے۔ مطلب کیا ہے کہ ہر کام میں نبی پہلا ہے، صدیق دوسرا ہے۔ فرعون کی چوٹیوں پر پہلا نبی ہے تو دوسرا صدیق ہے، میدان کے اندر پہلا نبی ہے تو دوسرا صدیق ہے، میدان تبلیغ کے اندر پہلا نبی ہے تو دوسرا صدیق ہے، میدان تصدیق کے اندر پہلا نبی ہے تو دوسرا صدیق ہے، مکہ کی گلیوں میں پہلا نبی ہے تو دوسرا صدیق ہے، قرآن کی گلیوں کے اندر پہلا نبی ہے تو دوسرا صدیق ہے، بدر کے اندر پہلا نبی ہے تو دوسرا صدیق ہے، سفر کے اندر پہلا نبی ہے تو دوسرا صدیق ہے، کردار کے اندر پہلا نبی ہے تو دوسرا صدیق ہے، مزار کے اندر پہلا نبی ہے تو دوسرا صدیق ہے۔ لیکن پھر آگے لائن تبدیل ہو جاتی ہے، غار کے اندر پہلے صدیق ہے پھر نبی ہے۔ یہاں لائن کیوں بدلی ہے؟ یہ لائن اس لیے بدلی ہے کہ جہاں سکھ کی بات تھی، جہاں آرام اور آشنا کی بات تھی،
تو وہاں نبی پہلے ہے، صدیق دوسرا ہے، اور جہاں دکھ کی بات تھی کہ اس ذات پر دکھ نہ آ جائے، وہاں صدیق پہلے ہے، نبی بعد میں ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج آسمانوں کا سفر کر کے ہوئی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معراج سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں ہوئی ہے۔ فرمایا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، اے آقا تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدموں تک پہنچا۔ یار فی الغار، رفاقت پھر ایسی ہے کہ کفار نہ اس غار سے اس کو جدا کر سکے، نہ اس مذاق سے اس کو جدا کر سکے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، قرآن عظیم الشان نے صحابی نہیں کہا، صحابی تو تھے، قرآن عظیم الشان نے صاحب کہا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب سے کہا لا تحزن، ڈرنا، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ صحابی اور صاحب میں تھوڑا فرق ہے۔ صحابی اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں ایک لمحہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، اس کو صحابی کہتے ہیں۔ اور صاحب کہتے ہیں جس نے طویل عرصے تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہو۔ اور یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ ساتھ ہوتے تھے، اگر کبھی جسمانی طور پر الگ ہوتے بھی تھے تو قلبی طور پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوتے تھے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ہی ساتھی تھے دنیا میں، دو صاحب تھے، ایک جبریل تھا اور ایک صدیق تھا، اور دونوں ہی ایک ایک سفر میں ساتھ تھے۔ ایک سفر میں صاحب جبریل تھا، دوسرے سفر میں صاحب صدیق تھا، اور جو معراج کا سفر تھا اس میں جو صاحب ہوا وہ سید الملائکہ بن گیا، اور ہجرت کا جو سفر تھا اس میں جو صاحب ہوا وہ سید الصحابہ بن گیا۔ وہ معراج کے سفر والا صاحب قرآن لاتا تھا، ہجرت کے سفر والا صاحب تصدیق کرتا تھا، اور دونوں سفروں میں بھی کئی حد تک مماثلت ہے کہ دونوں سفر جو ہے وہ رات کے وقت شروع ہوتے ہیں، اور معراج کا سفر ہے جبریل خود حضور کے دروازے پر، اور جب ہجرت کا سفر ہے حضور خود صدیق کے دروازے پر۔ اور معراج کا سفر ایک اعزاز تھا، ہجرت کا سفر ایک امتحان تھا۔ معراج کے سفر کی سواری براق تھی، ہجرت کے سفر کی سواری سیدنا صدیق اکبر کی ذات تھی۔ جب غار کے قریب پہنچتے ہیں اس سے پہلے کیا ہوتا ہے، سیدنا صدیق اکبر کبھی دائیں چلتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد آگے چلتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد بائیں چلتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پیچھے چلتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ اے صدیق ایسا کیوں کر رہے ہو؟ فرمایا کہ میں جب دائیں چل رہا ہوتا ہوں مجھے یہ خطرہ ہوتا ہے کہیں دشمن آگے سے نہ آ جائے، میں آگے آ جاتا ہوں، میں آگے چل رہا ہوتا ہوں مجھے خطرہ محسوس ہوتا ہے دشمن بائیں سے نہ آئے، میں بائیں سے آ جاتا ہوں، جب میں بائیں چل رہا ہوتا ہوں تو خطرہ محسوس ہوتا ہے کہیں دشمن پیچھے سے نہ آ جائے، میں پیچھے چل پڑتا ہوں۔ گویا کہ یہ جو ہجرت کا سفر تھا، یہ جو غار کا سفر تھا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا طواف کرتے کرتے گزرا ہے، حضور کا طواف کرتے کرتے یہ سفر گزرا ہے۔ اور معراج کے سفر میں کوئی خطرہ نہیں تھا، پرامن جو سفر تھا، اور ہجرت کے سفر میں خطرہ ہی خطرہ تھا، مشقتوں کا سفر تھا، اور معراج کا سفر رات کے ایک حصے میں پورا ہو چکا تھا، لیکن ہجرت کا سفر جو کئی دنوں تک محیط تھا، اور جو معراج کا سفر تھا اس کا جو صاحب تھا ایک موڑ پر آ کر اس نے بھی معذرت کر لی کہ آگے میں نہیں جا سکتا، لیکن جو ہجرت کا سفر کا صاحب تھا وہ آخر دم تک ساتھ رہا ہے، کسی موڑ پر آ کر اس نے معذرت نہیں کی، حتیٰ کہ غار میں بھی مزار میں بھی ساتھ پہنچ چکا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت نصیب فرمائے، صدیق جیسا عشق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا